السلام علیکم کلاس تھرڈ اب ہمارا سبق ہے عید الفطر۔ میری پیاری عید الفطر۔ دنیا کے ہر مذہب میں کچھ تہوار ہوتے ہیں جو اس مذہب کے ماننے والے ہر سال مناتے ہیں۔ اسلام میں بھی ایسے تہوار ہیں جن کو مسلمان ہر سال مناتے ہیں۔ ان میں سے ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کا مطلب ہے وہ دن جو روزے پورے ہونے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر منایا جائے۔ عید الفطر روزہ رکھنے کا انعام۔ اب یہ جو عید الفطر ہے وہ رمضان کے بعد آتی ہے اور رمضان کو منانے رمضان کے پورے روزے رکھنے کی خوشی میں منائی جاتی ہے، جس میں آپ جو ہے وہ سوئیاں بنتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جس پہ عیدی ملتی ہے وہ عید الفطر کہلاتی ہے۔ اب عید الفطر جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ تو ہر مذہب میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تہوار ان کے یہاں منایا جاتا ہے۔ تو ہمارے اسلام میں جو تہوار ہیں وہ کون سے ہیں؟ دو تہوار ہمیں بتائے ہیں، ایک تو عید الفطر اور دوسری کیا ہے؟ عید الاضحیٰ، جس میں قربانی ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم جو پڑھیں گے وہ عید الفطر پڑھیں گے جو رمضان کے بعد آتی ہے اور رمضان کے روزوں کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ عید الفطر روزہ رکھنے کا انعام۔ روزہ اسلامی عبادتوں میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ روزہ اسلامی عبادتوں میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، یہ فریضہ بھی ہے، امتحان بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ اب یہ جو ہے روزہ رکھنا فرض بھی ہے لیکن اس میں امتحان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا روزے کے حوالے سے، ہم نے پڑھا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک نہیں کھانا، تو یہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ کون اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں کھاتا، اور پھر نہ اس روزے کے دوران جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا، اور غیبت نہیں کرنی اور یہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو کون اس امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ تو یہ ایک امتحان بھی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ تو روزہ کیا ہے؟ یہ فرض بھی ہے، یعنی فریضہ بھی ہے، امتحان بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ اب پورے مہینے جب اس طرح روزے رکھے جاتے ہیں تو تربیت ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر کنٹرولنگ پاور پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو برائیوں سے کیا کر لیتا ہے؟ آسانی سے بچانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تربیت بھی ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنا فرض بھی ادا کیا، امتحان میں بھی کامیاب رہے اور اچھا مسلمان بننے کی تربیت بھی حاصل کی۔ اللہ کے نزدیک روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس میں کامیابی کے بعد مسلمان انعام کا حقدار ہے، یعنی اسے انعام ملنا چاہیے، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ عید الفطر کی صورت میں دیتا ہے۔ یعنی اتنا امتحان جو ہے وہ کامیابی سے پورے روزے رکھے اور ساری چیزیں کی، اب عید والے دن جو ہے وہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور یہ ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ عید خوشیوں کے اظہار کا دن ہے۔ اس دن ہم رمضان کے روزے کامیابی سے رکھنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دن ہم جو بہترین سے بہترین کپڑے پہن سکتے ہیں، اس دن ہم جو بہترین سے بہترین کپڑے پہن سکتے ہیں وہ پہنتے ہیں، جو بہترین سے بہترین کھانے کھا سکتے ہیں وہ کھاتے ہیں، اور اس طرح ہم نہ صرف اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر اپنی شکر گزاری کا پورا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں جو ہے وہ خوشی منانی ہوتی ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کی کرتا ہے، اور اچھے سے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھرپور خوشی کا کیا کرتے ہیں؟ ہم اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ چاند رات۔ ایک چاند رات ہم نے پڑھی تھی کہ رمضان کا پہلے چاند جب نظر آتا ہے تو وہ چاند رات بھی کہلاتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ چاند رات سے تراویح وغیرہ بھی شروع کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ ڈے سے روزے۔ اب جب یہ پورے 29 تک اور 30 تک روزے پورے مہینے کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ شوال کا چاند نظر آتا ہے، اور وہ جس دن نظر آتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ چاند رات کہلاتی ہے۔ جس رات وہ نظر آتا ہے، جس شام میں وہ نظر آتا ہے وہ چاند رات کہلاتی ہے۔ تو چاند رات، اسلامی مہینے چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔
ہر نیا چاند ایک نیا مہینہ لاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ سب کیا ہیں؟ اسلامی مہینے ہیں۔ اور ہمارے اسلامی مہینے جو ہیں وہ چاند کی سے چلتے ہیں، یعنی چاند جب نیا چاند نکلتا ہے تو فل مون ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہاف ہاف ہو کے، اور پھر اس کے بعد وہ بالکل کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ پورا مہینہ کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نیا چاند نکلتا ہے۔ تو ہماری جو اسلامی مہینے ہیں وہ چاند سے چلتے ہیں، اور جو ہمارے دوسرے والے مہینے ہیں وہ سولر کیلنڈر کہلاتا ہے، یعنی سورج کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو اسلامی مہینے چاند کے حساب سے چلتے ہیں، ہر نیا چاند ایک نیا مہینہ لاتا ہے۔ عید ہوگی یا نہیں، اس کا دور و مدار شوال کا چاند نظر آنے پر ہوتا ہے۔ اگر شوال کا چاند نظر آ جائے تو عید ہوگی، اور شوال کا چاند نظر نہیں آیا تو عید نہیں ہوگی۔ لہٰذا 29 رمضان کو افطار کے بعد ہر کوئی آسمان کی طرف نظر دوڑا رہا ہوتا ہے۔ اگر چاند نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے دن پہلی شوال ہوگی، یعنی عید الفطر ہوگی۔ تو 29 وہاں جب روزہ ہوتا ہے تو سب آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب نئے مہینے کا چاند یعنی شوال کا چاند نظر آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کل پہلی شوال ہوگی، اور پھر کیا ہوگی؟ عید الفطر ہوگی۔ عید الفطر، مٹھاس ہی مٹھاس۔ عید کے دن صبح ہی صبح گھروں میں میٹھا پکایا جاتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجورے کھا کے جو ہے وہ نکلتے تھے۔ تو کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے۔ اب لوگ شیر وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیا کرتے تھے اسے کہتے ہیں سنت۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ جانے سے پہلے، نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے میٹھا کھایا کرتے تھے، کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ کھجوریں ہی کھاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اگر کھجوریں ہی کھائیں گے تو وہ پوری مکمل سنت ہوگی، اور یا پھر کوئی بھی میٹھا جو ہے وہ جو بھی آپ کے پاس گھر میں موجود ہو میٹھی چیز وہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ سنت ہوگی۔ نماز صبح کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز بڑی بڑی مساجد یا میدانوں میں ادا کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کر سکیں۔ عیدگاہ کہلاتی ہے وہ جگہ، وہ میدان، بڑے بڑے میدانوں میں، تاکہ بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں۔ یہ جو ہماری عام مسجدیں ہیں یہ اس میں نہیں ہوتی، بلکہ بڑی مساجد میں ہوتی ہے یا بڑے میدانوں میں ہوتی ہے، تو اسے عیدگاہ کہتے ہیں۔ تو وہاں یہ نماز کیا کی جاتی ہے؟ ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور عید مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز اسی انداز میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورج نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ٹائمنگ بتا دی جاتی ہے کہ کہیں 8:30 پہ ہو رہی ہے، کہیں 7:30 پہ ہو رہی ہے، کہیں 6:30 پہ ہو رہی ہے۔ جہاں جب سورج نکلنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ نماز عید کی اس وقت ادا کی جاتی ہے، اور پھر تمام مسلمان ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو کے وہ نماز کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز بھی پڑھنا ضروری ہوگی، وہ تو صبح میں فجر کی نماز جو پڑھے گا پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے تو اچھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی اور فرض نمازیں تو پڑھے نہیں اور پھر عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس فجر کی نماز اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں، اور پھر عید کی نماز ادا کرتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آپس میں کیا کرتے ہیں؟ گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ عید کے دن اپنے جذبوں میں بھی مٹھاس پیدا کریں اور ساری پرانی رنجشیں بھلا دیں۔ رنجشیں یعنی آپس میں جو جھگڑے ہو گئے تھے، فساد ہو گیا تھا، آپس میں جو اختلافات ہو گئے تھے اور ناراضگیاں ہو گئی تھیں، رنجش کا مطلب تو ناراضگیاں ہو گئی تھیں، تو وہ ساری ناراضگیاں ختم کر دینی چاہیے عید والے دن، اور سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ درگزر کر کے اور ایک دوسرے سے خوشی خوشی ملیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت کیا ہے؟ پسند ہے۔ تو کیا ہے کہ جذبوں میں مٹھاس پیدا کریں، یعنی یہ نہیں کہ غصے والے جذبات نہیں، بلکہ اچھے جذبات ہونے چاہیے، خوشیوں کو بانٹنے والے جذبات ہونے چاہیے، محبت والے جذبات ہونے چاہیے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا جذبوں میں مٹھاس پیدا کریں اور ساری پرانی رنجشیں جو بھی ناراضگیاں تھیں اسے بھلا دیں۔ ایک دوسرے سے بالکل کھلے دل سے، بغیر کدورت یعنی دل میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، کسی کے لیے دل میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے لیے دل میں کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، تو بغیر کدورت کے ملیں۔ اگر آپ کی کسی دوست یا کزن سے ناراضگی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ عید کے دن اس ناراضگی کو ختم کر دیں، چاہے غلطی آپ کے دوست یا کزن کی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ
ایسا نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور لوگوں کی غلطیوں سے حضور پاک نے فرمایا درگزر کرنا چاہیے۔ لوگ اگر کوئی زیادتی کر دیں تو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں اب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا، یہ انتقام کہلاتا ہے اور یہ چیز بری ہے۔ تو کیا ہے، کہا گیا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اپنے اوپر کی گئی زیادتی سے کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تو اگر کسی کزن نے بھی آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کر دی تھی، یعنی آپ کو کچھ کہہ دیا تھا یا آپ کی اس سے ناراضگی ہو گئی تھی، تو عید والے دن وہ ساری ناراضگیاں ختم کر دینی چاہیے، دوستوں سے ناراضگیاں ختم کر دینی چاہیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کیا ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عید پر جب سب سے ملیں تو ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ثواب کا کام ہے۔ فطرہ، نادار لوگوں کی عید میں شرکت۔ نادار یعنی غریب جو لوگ ہوں گے ان کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ایک رقم یعنی کچھ پیسے غریبوں، اور یہ اثر یہ غلط لکھا ہوا ہے، اور ناداروں کو دی جاتی ہے۔ نادار یعنی وہی جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہو، غریب غربا لوگ جو ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے انہیں کچھ رقم دی جاتی ہے، کچھ پیسے دیے جاتے ہیں جو صدقہ فطر یا فطرہ کہلاتی ہے۔ وہ جو پیسے ہم انہیں دیتے ہیں، وہ جو رقم انہیں ہم دیتے ہیں، وہ فطرہ کہلاتی ہے یا صدقہ فطر کہلاتی ہے۔ فطرہ ادا کرنا ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے۔ فطرہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو عام دنوں میں بھی اپنی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے یا کھانے پینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ استطاعت یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سا کھانا کھائیں اور اچھا پہنیں، ان کے حالات جن کے خراب ہوتے ہیں وہ نادار اور غریب کہلاتے ہیں۔ اور استطاعت کا مطلب ہوتا ہے ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اور اتنا پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے تو انہیں وہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عید کے دن وہ بھی اس کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ یعنی اب یہ نہیں کہ ہم عید جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا بس صرف وہی عید منائیں، اب جن کے پاس نہیں ہے اتنا اور وہ غریب ہیں تو جن کے پاس حیثیت ہے، یہاں پر کیا ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے فطرہ عطا کرنا۔ صاحب حیثیت وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اچھے خاصے آمدنی ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اچھے جو ہے وہ کپڑے پہن رہے ہیں اور اچھے کھا پی رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہ وہ صرف خود ہی اپنا اپنا کرتے رہیں، بلکہ اس میں یہ کہ وہ دوسروں کا بھی خیال کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا انہیں وہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ دے دیں تاکہ وہ بھی اپنی تیاری کر لیں عید کی۔ جو بھی چیزیں انہوں نے خرید لی ہیں وہ خرید لیں، اور عید کے دن جو اچھا کھانا ہم جس طریقے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بناتے ہیں، تو وہ جو غریب ہیں وہ بھی اپنے گھر میں اچھا کھانا بنائیں یا سویاں بنائیں، شیر بنائیں، چیزیں بنائیں۔ تو یہ ہے کہ یہ فطرہ پہلے دیا جاتا ہے، یعنی نماز سے پہلے، تاکہ عید کے دن وہ بھی اچھی طریقے سے کیا کر لیں، خوشیاں منائیں اور تیاری کر لیں۔ اب ہے عید الفطر، خوشی ہر ایک کے لیے۔ جب آپ عید ملنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں آپ کو چھوٹے بڑے نئے کپڑوں میں ملبوس یعنی لباس پہنے ہوئے نظر آتے ہیں سب لوگ۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہر کوئی خوش ہے، ہر کوئی نئے لباس میں ہے، ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے اور جوتے پہنے ہوتے ہیں، جتنی جس کی حیثیت ہے۔ کسی کے سستے ہوتے ہیں، کسی کے مہنگے ہوتے ہیں، لیکن بیشتر کے نئے ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگوں کے نئے ہوتے ہیں۔ کسی کے بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور کسی کے بہت زیادہ سستے بھی ہوتے ہیں، لیکن نئے کپڑے زیادہ تر لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سب اپنی جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کہ ان کے کپڑے نئے ہوں اور لیکن وہ اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہوں۔ ویسے بھی بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننا بھی بہت اچھا نہیں ہے، نارمل اتنا پہننا چاہیے جس سے جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہے، جس طرح جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ یہ نہیں کہ قرضہ لے کے یا دوسروں سے لے کے ہم جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں دیا ہے اتنا ہی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ کپڑے بنانے چاہیے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ بہت مہنگے کپڑے بناتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سستے ہی ہوتے ہیں لیکن نئے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس خوشی میں کیا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور سب سے
محبت کرنی چاہیے, کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, اور اپنے آپ کو بہت اونچا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تو بہت کچھ دیا ہے. تو جس کے اندر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی, چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے رائی کا, چھوٹے سے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں غرور ہوگا, تکبر ہوگا کہ ہم تو بہت امیر اور ہم تو بہت کچھ, تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بدتر وہی ہے, سب سے زیادہ برا شخص وہی ہے, اور وہ جہنم میں جائے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ جو کچھ جس کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا لیا ہے, امتحان لیا ہے. اسی بات کا امتحان ہے کہ کوئی غرور میں مبتلا ہو تو نہیں ہوتا, اگر غرور میں مبتلا ہو گیا تو وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا. اور جس کو نہیں دیا تو وہ حسد تو نہیں کرتا یا غم میں مبتلا تو نہیں ہو جاتا, اس سے ہر لحاظ سے خوش رہنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے, تو یہ غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. سب کو جس کے پاس جتنی حیثیت ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنے کپڑے بنائیں, اور سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے کیا ہے کریں, پیش آئیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے, پسند ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ سب نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خوشی مناتے ہیں. نئے کپڑوں میں ملبوس افراد کے درمیان آپ کو پرانے کپڑوں میں ملبوس لوگ بھی نظر آئیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سستے ہی صحیح لیکن نئے کپڑے پہن لیں, تو وہ اپنے دھلے ہوئے پرانے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں. یہ نہیں کہ نئے ہی پہننے, اگر پرانے کوئی ہیں اور صاف ستھرے کپڑے ہیں دھو دھلا کر اور پھر وہ پہن لیں, تو انہیں بھی اتنی عزت دینی چاہیے, ان کے ساتھ بھی بہت محبت سے پیش آنا چاہیے, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو جس نے یہ کیا اور ان کا مذاق اڑایا یا ان کے ساتھ برا سلوک کیا کہ تم نے تو نئے بھی کپڑے نہیں پہنے وہی پرانے پہن لیے, تو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک گندا اور بدترین شخص ہے جو یہ حرکتیں کرے گا. تو جس کے پاس ہے وہ اسی میں اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی تیاری کرے. اگر نئے نہیں بنا سکتے تو پرانے بھی پہن سکتے ہیں. اور یہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو ہم دلوا دیں انہیں, ہم اپنے کپڑوں میں سے کچھ پیسے جمع کر کے اور بچا کے دوسروں کے لیے دلوا دیں. تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ نیکی ہوگی اور سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے. اور ایسے بچوں کو اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرتے ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. عید آنے سے پہلے اپنے دوستوں, اور اب بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے جو ہے رشتہ داروں میں اس طرح کے غریب لوگ ہوتے ہیں یا اپنے دوستوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نئے کپڑے نہیں بنا سکتے, تو یہ ہے کہ ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی نئے کپڑے پہنیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی پرانے کپڑے پہنے ہوئے نظر آئے تو کبھی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, کیونکہ اگر یہ مذاق اڑا دیا تو پیچھے جو روزے رکھے ہیں وہ بھی اور جو کچھ بھی نیکیاں کی ہیں سب خراب ہو جائیں گی. اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ عید کے دن بھی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پیر سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے اور کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے. تو بدقسمتی سے ایسے بہت سے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو عید پر نیا لباس نہیں خرید سکتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی عید میں شامل کرو. معاشرے کے صاحب حیثیت لوگوں کا فرض ہے, معاشرے کے صاحب حیثیت میں نے بتایا نا, جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوا ہوتا ہے وہ صاحب حیثیت کہلاتے ہیں. تو معاشرے کے یعنی ہم سب جو رہ رہے ہیں یہ معاشرہ کہلاتا ہے. معاشرے کے صاحب حیثیت لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی عید کے لیے نئے کپڑے اور جوتے خرید سکیں اور عید کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے شریک ہو سکیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ دوسروں کو بھی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ بھی عید اچھی طریقے سے منائیں, اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ ہیں. تو یہ تھی عید الفطر. اور عید الفطر ہمیں کیسے منانی چاہیے, ہم نے ساری دیکھی بات کہ جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے اور فجر کو بھی پڑھنا ہے, فجر بھی پڑھنی ہے, اور پھر عید کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھنی ہے, اور پھر جو ہے وہ مٹھاس ہونی چاہیے اپنے جذبوں میں, یعنی سب کے ساتھ بہت محبت سے ملنا چاہیے, اور ساری جو ناراضگیاں ہیں وہ اس دن ختم کر دینی چاہیے. یہ سب نیکی میں کہلائے گا, ساری چیزیں یہ نیکی کہلائیں گی.
اور جو ہم نے روزے رکھے تھے وہ بھی اور اچھی طریقے سے ہمیں اس کی اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ عید کو بھی ویسے ہی منانا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ پھر یہ ہے کہ جو غریب ہیں ان کا بھی خیال کریں، صدقہ فطر دیں انہیں، عید کی نماز سے پہلے ان کو جو ہے وہ صدقہ فطر دے دیں تاکہ وہ بھی عید کے دن اچھی چیزیں پکا لیں۔ اور پھر یہ کہ جن کے پاس نہیں ہے، اپنے ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہے یا اپنے دوستوں میں کوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں دیا ہے، تو ان کی بھی عید اچھی طریقے سے منوائیں کہ انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، تو انہیں بھی نئے کپڑے دلوا دیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے بہترین لوگ ہوں گے جو اپنے ساتھیوں کو اور اپنے مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس طرح اگر عید بنائی جائے گی تو یہ عید کا دن بھی ثواب کا دن میں جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اس دن بھی ہم بہت ساری نیکیاں کیا کر سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی عید الفطر، آپ کو جو ہے وہ چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔